اب ہم تقریر کا دوسرا حصہ سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف لاتے ہیں۔ مولا کائنات کی فضیلت آپ سن چکے اور سنتے رہتے ہیں، اور ان کی فضیلت بیان بھی کرنی چاہیے، چونکہ ہمارے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے، یعنی اہل سنت و جماعت بعض حضرات کی طرف سے، خاص طور سے اہل تشیع کی طرف سے، یہ سنی حضرات اہل بیت کا ذکر نہیں کرتے، اہل بیت کا تذکرہ ان کے پروگراموں میں زیادہ نہیں ہوتا، لیکن یہ سراسر الزام نہیں ہے، حقیقت کچھ بھی نہیں۔ جس طرح سے ہم مدح صحابہ کرتے ہیں اسی طریقے سے مدح اہل بیت کرتے ہیں، اور ہم صرف مدح صحابہ مدح اہل بیت پر اکتفا نہیں کرتے، بلکہ ہم مدح اولیاء بھی کرتے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو فقط یا علی یا علی یا حسین یا حسین میں پورے اسلام کو محروم سمجھتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ پورا اسلام فقط مولا کائنات اور حسنین کریمین کے اندر، سیدہ فاطمہ الزہرا کے اندر گم ہے۔ صرف اسلام اسی کا نام نہیں، اس کو بولتے ہیں افراط۔ ایک طبقہ حد اعتدال سے بالکل جا گیا، ان کے نزدیک نہ انبیاء کرام کا ذکر ہوتا ہے، نہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ بیان کی جاتی ہے، نہ مدح صحابہ ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں۔ جب آپ دیکھیں تو صرف محبت اہل بیت، فضیلت اہل بیت، اہل بیت ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہیں، لیکن صحابہ کرام بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ سرکار نے فرمایا اصحابکم کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، تم ان میں سے جن کی اقتدا کرو گے راہ یاب ہو جاؤ۔ تو اہل سنت و جماعت ہی وہ طبقہ ہے، وہ جماعت ہے جو اعتدال پر قائم ہے، نہ افراط نہ تفریط ہے، نہ ہم اہل بیت کی محبت میں اتنا غلو کرتے ہیں کہ ان کے درجے کو نبی سے بڑھا دیں، نہ ہم صحابہ کی شان میں تنقیص کرتے ہیں کہ کسی صحابہ کو مبغوض بنا دے یا انہیں گالی۔ ہمارے ہاتھوں میں جہاں اہل بیت کا دامن ہے، وہیں دوسرے ہاتھوں میں صحابہ کرام کا بھی دامن ہے، اولیاء اعظام کا بھی دامن ہے۔ تو یہی طبقہ وہ ہے جو ناجی ہے، یہی جماعت وہ ہے جو حق پر قائم ہے، اور ہماری نسلوں کو بھی اللہ تعالیٰ اسی راستے پر قائم رکھے۔ حضرت مولا کائنات جو دوسری حرم تھی، ان سے حضرت محمد بن حنفیہ پیدا ہوئے۔ محمد بن حنفیہ بڑی بڑی جنگوں میں شریک ہوئے، بڑی ہی شجاعت تھے، بڑے ہی دلیر تھے، اور ان کی تاریخ شجاعت و بطولت سے بھری ہوئی ہے۔ انہی کی اولاد میں سید سالار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی ہے۔ سید سالار صاحب یہ غزنی کے رہنے والے تھے، غزنی افغانستان میں جگہ کا نام ہے، اور یہ سلطان محمود غزنوی، ان کا تذکرہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ سلطان محمود غزنوی کے حقیقی بہنوئی تھے سید سالار مسعود غازی کے والد سید سالار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے ہی عظیم درجے کے سپہ سالار تھے۔ انہی کے فرزند سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ عجیب واقعہ ہے کہ سلطان محمود غزنوی غزنہ کے اندر ہے، افغانستان میں، ہندوستان سے چار افراد پہنچتے ہیں
خط لے کر کہ مظفر خان کو یہاں کے کفار نے گھیر لیا ہے، یہاں کے راجا اسے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ مظفر خان حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعین کردہ حاکم تھے، جن کا علاقہ اجمیر تھا۔ علاقہ اجمیر میں وہ سکونت پذیر تھے، چونکہ محمود غزنوی کا تعلق ہندوستان سے بہت پہلے قائم ہو چکا تھا۔ بادشاہ تھا، اور بادشاہوں کا ایک مزاج ہوتا ہے، اس مزاج کے مطابق مختلف ممالک پر تاخت و تاراج کرتے ہیں۔ ہندوستان سے 4 قاصد پہنچے، انہوں نے کہا مظفر خان کو گرفتار کرنے کا پلان ہے، قتل کر دیا جائے گا، آپ ان کی مدد کے لیے فوج بھیجیں۔ اسی وقت آپ نے 80,000 لشکر جرار پر مشتمل دستہ تشکیل کیا، اور اس کا سپہ سالار ساہو رحمۃ اللہ علیہ کو بنایا، اور اپنی خلعت خاص دے کر ہندوستان کی جانب روانہ کر دیا۔ یا ہندوستان میں اجمیر سے پہلے ابھی اجمیر پہنچنے سے ایک دن کا فاصلہ تھا، ایک جنگ ہوئی، اور پھر اس کے بعد پھر آپ آگے کی طرف بڑھے، اور اجمیر پہنچ کر پورے اجمیر کو آپ نے فتح کیا۔ راجہ اجے پال جو قنوج کا راجہ تھا، اس نے مزاحمت کی، آپ کے لشکر نے اجے پال کو بھاگنے پہ مجبور کر دیا۔ یہ پورا علاقہ اجمیر سے لے کر قنوج کا حضرت سالار مسعود غازی کی والد گرامی کا فتح کیا ہوا ہے۔ اس فتح کے بعد یہ 401 ہجری میں فتح ہوتی ہے۔ یہ پوری خبر قاصد کے ذریعے سے سلطان محمود غزنوی کو بھیجی گئی۔ بادشاہ نے وہاں سے ان کے لیے خلعت فاخرہ بھیجا، اور ان کو کہا کہ یہ پورا علاقہ آپ کو دیا جاتا ہے، اس پورے علاقے کا حکمراں آپ ہیں۔ اور ان کے ساتھ سالار زنگی رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے داماد سید سالار صاحب، ان دونوں غازیوں نے مل کر اس پورے علاقے کو فتح کیا۔ اور ساتھ میں جب آپ کو خلعت فاخرہ وہاں سے بھیجی گئی تو سید سالار مسعود غازی کی جو والدہ ماجدہ ہیں بی بی ستر معلہ، ان کو بھی بھیجا گیا کہ آپ بھی جائیں اپنے شوہر کے ساتھ رہیں۔ بی بی ستر معلہ کی عمر بہت زیادہ ہو چکی تھی، جی ان کی عمر بہت زیادہ تھی۔ وہ وہاں پہنچی تو علامہ عبد الرحمن صاحب مرآت الاسرار وہ لکھتے ہیں، ان کی کتاب ہے مرآت مسعودی، بہت ہی اہم کتاب ہے مرآت مسعودی۔ اس کے اندر انہوں نے یہ روایت بیان فرمائی ہے کہ حضرت سالار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات ہوئی، اور اسی شب میں آپ ان کی شکم میں تشریف لے آئے۔ 21 شعبان المعظم 1405 ہجری کو اجمیر شریف کی سرزمین پر سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوتی ہے۔ یعنی آپ بالکل مکمل طور پر ہندی نسل ہیں، آپ کی پیدائش بھی ہندوستان کی سرزمین پر ہوئی۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ اجمیر شریف کے اندر آج بھی وہ جگہ موجود ہے جہاں پہ سید سالار مسعود غازی کی ولادت ہوئی ہے۔ حضرت کو معلوم ہوگا، میں نے بھی اس جگہ کی زیارت کی ہے جہاں پہ آپ کے جد امجد ہوں گے حضرت شاہ سید عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ، ان کی خانقاہ ہے اور ان کا مزار جہاں واقع ہے، بالکل اسی پہاڑی پر بالکل قریب جگہ میں سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کی جگہ ہے۔ آپ لوگ وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں بالائے سرش زہوش مندی بی تاف ستارے بلندی، جو بچہ
جس کا خورشید اقبال بلند ہوتا ہے، ہونہار ہوتا ہے، بچپنے سے اس کے آثار نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ 4 سال 4 ماہ 4 دن کی عمر میں رسم بسم اللہ خان بن گئی۔ سید ابراہیم ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو بسم اللہ خانی کرائی، پڑھانے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ 9 سال کی عمر میں، بلکہ یہ کہا جاتا ہے 14 سال کی عمر میں تمام علوم سے فارغ ہو گئے، فن سپہ گری بھی حاصل کر لی۔ اس کے بعد آپ جنگوں میں شریک ہونا شروع ہو گئے، بڑی بڑی جنگوں میں آپ نے شرکت فرمائی، حتیٰ کہ کاہیلر کشمیر کے اندر جو جنگ ہوئی تھی جس میں سپہ سالار سید سالار ساہو تھے، اس میں بھی آپ نے شرکت فرمائی اور قلعہ کاہیلر کو فتح کیا۔ فتح سومنات 410 ہجری میں فتح سومنات ہوئی۔ سومنات کی فتح کے موقع پر بھی سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ موجود، حتیٰ کہ جب آپ اور بڑے ہو گئے تو بڑی بڑی جنگوں میں آپ کے بھانجے تھے سید حضرت رجب سالار صاحب، رجب سالار ہٹیلا غازی ان کو کہا جاتا ہے، رجب سالار ہٹیلا غازی اور سید سالار شیخ سالار مسعود غازی، یہ دونوں جہاں جاتے جس مقام کا رخ کرتے اسے فتح کر لیتے، حتیٰ کہ صاحب براب الاسرار نے لکھا ہے کہ جن علاقوں کو سید سالار مسعود غازی نے فتح کیا ان میں دہلی بھی شامل، کاہیلر بھی شامل ہے، اور وہ بدایوں کی سرزمین بھی شامل ہے۔ بدایوں کی سرزمین پر آج بھی شہداء کے آثار نظر آ رہے ہیں، آج بھی بدایوں کی سرزمین خون شہیدہ سے لالہزار نظر آتی ہے۔ آپ کا اگر بدایوں جانا ہو تو آپ اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ بدایوں کی سرزمین پر 2007 میں سب سے پہلے میری حاضری ہوئی خانقاہ قادریہ بدایوں شریف کے اندر، تو ہم نے چہل قدمی کرتے ہوئے وہاں کی زمین کو دیکھنا چاہا کہ یہاں کی زمین کیسی ہے، تو بڑی اداسی سی نظر آئی زمین کے اندر، جو ایک رونق ہوتی ہے، چہل پہل ہوتی ہے، کہیں بھی آپ جائیں گے تو اس کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ زمین کی خصوصیت کیا ہے، خاصیت کیا ہے، اداسی سی نظر آئی۔ میں نے اپنے حوال سے بھی اس کا تذکرہ کیا، بھائی اس زمین پہ مجھے خوشی نہیں محسوس ہو رہی ہے، اداسی سی لگ رہی ہے، ایسا کیوں؟ کسی نے کوئی جواب تو نہیں دیا اس وقت، کیونکہ وہ طالب علمی کا زمانہ تھا۔ بعد میں جب میں نے وہاں کی تاریخ پڑھی کہ یہاں تو سید سالار مسعود غازی کے شہیدوں کے خون بہے اور ہر گھر میں کسی نہ کسی شہید کا مزار، جس کے بارے میں مصفی نے کہا تھا قاتل تیری گلی بھی بدایوں سے کم نہیں، ہر ایک گھر میں جس کے مزار شہید، بدایوں کی سرزمین خون شہیدہ سے لالہزار، سید سالار مسعود غازی کے شہیدوں نے اس جگہ کو فتح کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج یہاں سے وہ آثار نظر آ رہے ہیں، اور کوئی بھی مقام ایسا نظر آئے گا کہ جہاں پر کسی شہید کا مزار نہ ہو، گھروں میں بھی شہید کا مزار۔ یہی حالت بہرائچ شریف کے اندر ہوئی، جب پہلی بار میری حاضری بہرائچ شریف کے اندر ہوئی تو بالکل وہی کیفیت، مایوسی والی کیفیت نظر آئی۔ پھر مجھے سمجھ میں آ گیا یہاں بھی وہی حال ہے، سیم بدایوں کا منظر ہے، کیونکہ حضرت سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ نے 4 دنوں تک وہاں کفاران ہند سے جنگ فرمائی، اور 20 رجب سے جو آپ کی جنگ شروع ہوئی تو 24 رجب جا کر تمام ہوئی۔ یہ 14 رجب میں محرم، یعنی 10 رجب سے جو جنگ شروع ہوئی 14 رجب کو جا کر وہ تمام ہوئی۔ ڈائریکٹ آپ بہرائچ شریف تشریف نہیں لے آئے، پہلے آپ ایک لمبا زمانہ گزرا دوسرے علاقوں میں،
دہلی کو آپ نے فتح کیا، بدایوں کو فتح کیا، سترک بارہ بنکی جہاں آپ کے والد گرامی کا قیام تھا، حضرت سالار ساہو رحمۃ اللہ علیہ کا سترک کے علاقے کو بھی آپ نے فتح کیا، کڑا مانک پور جہاں سے راجہ سید مبارک شاہ مبارک پور آئے اور مبارک پور کو آباد کیا، اور راجہ مبارک شاہ جس جگہ سے آئے اس کا نام ہے کڑا مانک پور، ضلع پرتاپ گڑھ میں پڑتا ہے، اس مانک پور کو فتح کرنے والی شخصیت کا نام سالار مسعود غازی۔ تو ہندوستان میں اسلام 3 طریقوں سے پہنچا ہے، اکثر لوگ 2 طریقوں کا ذکر کرتے ہیں، ایک طریقہ تجار کا ہے، تاجرین کے ذریعے سب سے پہلے اسلام پہنچا ہندوستان میں، کہ اولین تجارتی قافلے عرب سے آئے اور انہوں نے جنوبی ہند کے ساحلی علاقوں پر تجارتی چھاونیاں بنائی، تجارتی منڈیاں قائم کی، جس میں مالابار، کالیکٹ، کرناٹک کا علاقہ شامل ہے۔ جنوبی ہند کے ساحلوں پر مسلمان آباد ہوئے اور انہوں نے بزنس کو فروغ دینا شروع کیا۔ تو جب وہ آئے تو ساتھ میں اپنا دھرم بھی لے کر آئے، اپنا مذہب بھی لے کر آئے، اسلام کو لے کر آئے، اور چونکہ اولین دور کے مسلمان تو ان کے اندر اسلامی مزاج موجود تھا، اسلام کی خصوصیات موجود تھی، وعدے کے بڑے بڑے ہوئے، امانت کے معاملے میں بڑے ہی سخت تھے، نہایت اعلیٰ درجے کے امین ہوا کرتے تھے، خیانت بالکل پسند نہیں کرتے تھے، بزنس میں دھوکہ دڑی، غش و خیانت، جھوٹ بالکل ان کے یہاں نہیں چل سکتا تھا۔ تو ان کی راست بازی، کردار کی بلندی، ان کی سچائی اور ان تمام خصوصیات کو دیکھ کر باشندگان ہند ان سے متاثر ہونا شروع ہو گئے۔ جہاں وہ اپنے مال کو بیچتے وہیں پر وہ اپنے مذہب کو بھی دوسروں میں پھیلاتے، اور ہندوستان کے باشندوں نے رفتہ رفتہ ان کے مذہب کو قبول کرنا شروع کر دیا۔ تو لیکن آج معاملہ برعکس ہو چکا ہے۔ آج اگر ہمارے ساتھ کسی غیر مسلم کا سابقہ پڑ جائے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ کتنا زیادہ ان سے لوٹ لیا جائے، کتنا زیادہ ان کو تنگ کر دیا جائے، ہمارا یہ خیال ہوتا ہے۔ اور جھوٹ بہت سے زیادہ بولتے ہیں مسلمان تجارت۔ تو اولین دور کے مسلمان اپنی صداقت کی وجہ سے یہاں اسلام پھیلانے میں کامیاب ہو گئے، اور آج کے دور کا مسلمان اپنی خیانت کی وجہ سے، اپنے جھوٹے کردار کی وجہ سے اسلام کو بچانے میں بھی ناکام نظر آ رہا ہے۔ پھیلانے کی بات تو دور ہے، اسلام کو ہم بچا نہیں پا رہے۔ تو تاجروں کے ذریعے سے اسلام کا ایک حصہ یہاں ہے، یعنی جنوبی ہندوستان تو اسلام کے نور سے منور ہو چکا تھا، لیکن جس ہندوستان میں ہم نارتھ انڈیا میں رہ رہے ہیں، جس کو بولتے ہیں شمالی ہندوستان، شمالی ہندوستان کا علاقہ ابھی بھی نور اسلام سے منور نہیں ہوا تھا، یہاں بھی اسلام کی کرن پہنچ نہیں تھی۔ جنوبی ہندوستان میں اسلام پہنچ گیا تھا، گجرات میں اسلام پہنچ چکا تھا۔ صحابہ کرام کے زمانے میں 15 ہجری میں حضرت حکم بن ابی العاص ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی رسول ہیں، اور عثمان بن ابی العاص ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی ہیں، انہوں نے پیش قدمی فرمائی بھروچ ملتان۔ اس واقعے کا ذکر مربدی ذہن مسعودی نے کیا ہے، فتح البلدان کے اندر بلازوری نے کیا ہے کہ گجرات میں بھروچ کا علاقہ، مہاراشٹر میں تھانہ کا علاقہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں فتح ہو چکے تھے۔ تو 2 طریقے سے 3 طریقوں سے اسلام پہنچا۔ تاجرین کے طبقہ یہ اسلام لے کر آیا، دوسرا طبقہ تھا غازیان اسلام، غازیان اسلام کے ذریعے سے بھی بڑے پیمانے پر اسلام کے اشاعت ہوئی۔ غازی جاتے تھے اور ان کو لگتا تھا کہ یہاں لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے،
یا انسانیت کا جنازہ نکالا جا رہا ہے، لوگ برے رسوم میں مبتلا ہیں، عورتوں کو آگ میں ڈال کے جلایا جا رہا ہے، تو ستی کیا جا رہا ہے، ایسی ایسی قبیح رسمیں ہندوستان کے اندر جاری تھیں، تو ہمارے غازیان اسلام نے ان سرحدوں کا رخ کیا اور اسلام کی شمع کو اس علاقے میں بھی پھیلانے کی کوشش فرمائی۔ تو غازیان اسلام کے ذریعے سے اسلام کی اشاعت سب سے پہلے بھی شمالی ہندوستان میں، اور یہ آپ کا جو خطہ اعظم گڑھ ہے، خطہ اعظم گڑھ اور مئو بھی غازیان اسلام کے قدموں سے پامال ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ جہاں مئو کے علاقے میں سالار مسعود غازی رحمت اللہ علیہ کے غازیوں کی خبریں ملتے ہیں، وہیں ہمارے مبارک پور کی سرزمین پر بھی ملک شجری رحمت اللہ علیہ کے موجود ہیں، جو قافلہ کے سالاروں میں شامل ہیں، جو مسعود غازی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ چلا کرتے تھے۔ اور گزیٹر اعظم گڑھ کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہاں سے یعنی مبارک پور سے 8 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک مقام ہے جس کا نام بھرتپور ہے، اس علاقے سے سالار مسعود غازی رحمت اللہ علیہ کی فوج گزر چکی ہے۔ تو یہ پورا علاقہ سید سالار مسعود غازی کے دم قدم سے 1020 سال پہلے نور اسلام سے منور ہو چکا ہے۔ سید سالار مسعود غازی کو گزرے ہوئے 1020 سال کا زمانہ گزر چکا ہے، سمجھ گئے، بلکہ اس سے بھی زیادہ زمانہ گزر چکا ہے۔ سید سالار مسعود غازی رحمت اللہ علیہ بہرائچ میں جب قدم رکھا تو وہاں آپ کا مقابلہ ہوا کفار سے، اور 4 دنوں تک کنٹینیو جنگ جاری رہی۔ بعد میں چل کے جب دیکھا کہ ہم یہ حیدر کرار کے فرزندوں سے ہم جیت نہیں پائیں گے، تو انہوں نے زمین پر کیل بچھا دی تاکہ ان کے گھوڑوں کے ٹاپ جب اس کیل میں دھس جائیں تو خود بخود یہ زیر ہو جائیں گے۔ پہلے خود کیل بچھوائی میدان میں، اس کے بعد اس پہ ریت ڈال دیا، بالو ڈلوا دیا تاکہ پتہ نہ چلے۔ مجاہدین کے گھوڑے پہنچتے تھے، زخمی ہو جاتے تھے، بدک بدک کے بھاگتے تھے۔ اسی اسنا میں سہیل دیو نام کا ایک شخص تھا، مردود کافر، اس نے سراق میں آ کر سید سالار مسعود غازی رحمت اللہ علیہ پر ایک تیر چلائی، اور وہ تیر آپ کے ماتھے پر آ کے لگ گیا، اس کے بعد آپ شہید ہو گئے۔ سید سالار مسعود غازی رحمت اللہ علیہ شہید ہی، اور شہید کے بارے میں قرآن نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، انہیں مردہ نہ کہو جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جاتے ہیں۔ یہاں تو کہا گیا مردہ نہ کہو، شہید زندہ ہوتے ہیں۔ دوسرے مقام فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، شہید کہنے کی بات تو دور ہے، انہیں مردہ بھی خیال مت کرو، انہیں مردہ گمان بھی مت کرو، بلکہ وہ زندہ ہوتے ہیں۔ تو شہداء مرتے نہیں ہیں بلکہ شہداء زندہ رہتے ہیں۔ حضرت سید سالار مسعود غازی کو گزرے ہوئے 1020 سال ہو گئے، اگر ان کی وفات 424 ہجری میں ہوئی ہے اور 1445 ہجری چل رہا ہے، تو 1020 سال تو پورے ہوئے ان کو گزرے ہوئے، لیکن ان کا تذکرہ ابھی بھی ہمارے ذہن و دماغ میں باقی ہے، ہمارے قلب میں زندہ ہے۔ ہندوستان کے بڑے بڑے بادشاہوں نے آپ کی بارگاہ میں حاضری دی ہے۔ جب فیروز شاہ تغلق ٹھٹ گجرات پر لشکر کشی کرنا چاہتا تھا، اور وہ بہت مشکل علاقہ تھا، ٹھٹ کا علاقہ، تو اس کی والدہ نے فیروز شاہ تغلق سید سالار مسعود غازی کی قبر پر بھیجا، جاؤ ان کی بارگاہ میں حاضری دو، تب جا کے تمہاری مشکل آسان ہوگی۔ فیروز شاہ تغلق نے اس بارگاہ قدس میں حاضری دی، پھر اس کے بعد جا کے ٹھٹ کا قلعہ فتح ہو گیا۔
سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ 18 سال 11 ماہ اور کچھ دن آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، یعنی اس کل 9 سال 19 سال مان لیا، 18 سال 11 ماہ اور کچھ دن آپ کو ملے، 19 سال کی عمر میں آپ نے وہ کارنامے انجام دیے جس کو 100 سال عمر والے لوگ انجام نہ دے سکے، اور چونکہ آپ کی رگوں میں حیدر کرار کا خون دوڑ رہا تھا، شجاعت اور بہادری آپ کی رگوں کے اندر موجود تھی۔ آج مسلمان واقعی اپنے غازیان اسلام کے تذکروں سے غافل ہو چکا ہے، آج بزدل ہو چکا ہے مسلمان، اور قوم کو بزدل بنا دیا گیا ہے۔ جب تک ہم غازیان اسلام کے تذکرے اپنے نوجوانوں کو اپنے بچوں کو نہ سنائیں گے، ان کا ایمان زندہ نہیں ہو سکتا، اس کے اندر وہ غیر خودداری جوامردی نہیں پیدا ہو سکتی۔ سید سالار مسعود غازی کی عظمت اسی میں نہیں ہے کہ فیروز شاہ تغلق جیسا بادشاہ حاضر ہوتا تھا، بلکہ حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمرن رضی اللہ تعالی عنہ اس دیار کے سب سے بڑے بزرگ ہیں، اور اس پورے دیار پر خطہ اودھ پر اگر کسی کی حکومت ہے تو مخدوم سمنا کی حکومت ہے۔ حضرت سیدنا مخدوم سمنا رحمۃ اللہ علیہ کے اس ملفوظ کو مولانا نظام یمنی رحمۃ اللہ علیہ نے لطائف اشرفی کے اندر نقل فرمایا ہے۔ اس حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنا نہیں فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کو سب سے زیادہ جس مزار پر موجود پایا ہے وہ مزار سید سالار مسعود غازی کا ہے۔ بڑے بڑے بزرگوں کے مزار ہیں پوری دنیا کے اندر، بڑے بڑے قطب ابدال اور غوث لیتے ہوئے ہیں، لیکن میں کسی مزار اتنی کثرت کے ساتھ انہیں آتے جاتے نہیں دیکھا ہے، بلکہ میں نے ایک دن کے اندر 70 مرتبہ حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھا۔ تو جس مزار پر حاضری دینے کے لیے سیدنا خضر تشریف لائیں، ان کی عظمت شان کا ہمیں اور شما کیا اندازہ کر سکتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام ان کے مزار پہ کثرت کے ساتھ آتے ہیں، اس لیے کہا گیا ہے کہ جو جائے وہاں زیارت کے لیے آدھا گھنٹہ کم سے کم ٹھہرے، 1 گھنٹہ ٹھہرے، اس درمیان کہیں نہ کہیں ان کی زیارت ہو جائے گی۔ شکل بدلتی رہتی ہے، کبھی بچے کی شکل میں، کبھی جوان کی شکل میں، کبھی کسی شکل میں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ ہم اگر ایک علامت بتا دیتا ہوں، خضر علیہ السلام کو دیکھنے کی ایک علامت ہے، اگر سمجھ میں آ جائے تو سمجھ جائیے جناب خضر سے آپ کی ملاقات ہو رہی۔ ان کو دیکھنے کے بعد ہی آپ پر ایک ایسا روب طاری ہو جائے گا کہ بدن پر ایک جھرجھری پیدا ہو جائے گی۔ خضر علیہ السلام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو جلال رکھا ہے، جو روب رکھا ہے، اگر وہ اصل صورت میں آ گئے تو یقیناً آپ پر ایک روب طاری ہو جائے گا، شاید آپ بات نہیں کر سکتے۔ حضرت سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہندوستان میں اولین شاہ اسلام کا کام لیا۔